السلام علیکم ناظرین، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان کا 23 دسمبر کو یعنی کل پیر کے دن 190 ملین پاؤنڈ میں ان کے کیس کا فیصلہ تھا اور لگ ایسے رہا تھا کہ عمران خان کو 12 سے 14 سال سزا سنا دی جائے گی اور بشرا بیوی کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا، مگر چونکہ مذاکرات کی بات چل رہی تھی، خفیہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چل رہے تھے اور کل کا فیصلہ آپ اندازہ لگائیں کہ کل کا 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ وہ روک دیا گیا ہے کیونکہ باقاعدہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں اور حکومت نے بھی اناؤنسمنٹ بالآخر کر دی۔ حکومت پریشان تھی، وہ بھی مذاکرات کے موڈ میں نہیں تھی، مگر جو مذاکراتی کمیٹی حکومت نے بنائی ہے اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس اداروں نے جو ہے وہ حکومت کو باقاعدہ آگاہ کیا ہے کہ آپ مذاکرات کریں، اور یہ جو کمیٹی کے نام دیے گئے ہیں ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام تر حلیف جماعتیں جو ہیں وہ بیچ میں شریک ہیں۔ تو پاکستان کے قانون جیسا بھی ہے، ہم سب کو پتہ ہے، وہ مشہور کہاوت اس پہ بیٹھتی ہے کہ پاکستان کا قانون وہ مکڑی کا جالا ہے جس سے امیر گزر جاتا ہے اور غریب جو ہے وہ بیچ میں پھنس جاتا ہے، پھاڑ کے نکل جاتا ہے۔ امیر ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اس جال سے جو ہے وہ غریب جو ہے وہ پھنس جاتا ہے اور امیر اسے پھاڑ کے نکل جاتا ہے۔ تو وہی سسٹم ہے، اچھی خوشائن بات ہے۔ ہم مذاکرات کے حق میں تھے کہ مذاکرات کسی بھی طور پہ ہونے چاہیے۔ پاکستان کے سیاسی استحکام کے لیے، جو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، تو سیاسی استحکام کو لانے کے لیے مذاکرات انتہائی ضروری ہیں۔ مگر ناظرین، یہ خبریں 2-3 دن سے پہلے آؤٹ کی گئی تھی، پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا اپنے من پسند صحافیوں کو کہ اس کیس کو تھوڑا ڈیلے کیا جائے گا۔ اب اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، تو مذاکرات کی شروع میں اگر ایسا فیصلہ آتا ہے تو یکدم مذاکرات کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور تحریک انصاف اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ بھی پچھلے 3.25 سال سے دیکھ رہی ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ اس کا پارہ کم نہیں ہو رہا، اور نہ ہی تحریک انصاف کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد 1.25 سال کی حکومت کی، پھر نگران سیٹ اپ جو ہے وہ 3 مہینے کا جو قانونی سسٹم ہے آئین کے خلاف جا کے اسے 1 سال تک کر دیا گیا، تقریباً 1 سال، اور اس میں پی ڈی ایم کی تمام تر جماعتیں تاریخ میں پہلی بار ایک نگران سیٹ اپ میں شامل تھی۔ پھر بھی 8 فروری کے انتخابات جو کیے گئے اس میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک بھاری اکثریت حاصل کی۔ ان کے جو مین لیڈر تھے عمران خان، جو بانی چیئرمین ہیں، وہ جیل میں تھے، سینئر لیڈرشپ روپوش تھی یا جیلوں میں تھی، جو دوسرے تیسرے درجے کی لیڈرشپ تھی ہزاروں کارکن گرفتار ہیں، ساتھ وہ بھی گرفتار تھی۔ بتایا جا رہا تھا، سنسنی پھیلائی جا رہی تھی اپنے من پسند اینکروں اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، میڈیا ہاؤسز کے ذریعے، جتنے بھی نیشنل میڈیا ہاؤسز ہیں اس کے ذریعے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دے گی یا تیسرے، چوتھے یا 5ویں نمبر کی جماعت آئے گی۔ بہرحال کاغذات جمع کرانے ان کے لیے مشکل، نئے امیدوار تھے، ان نون پرسنالٹیز تھی، انہوں نے انتخابات میں جا کے انتخابات لڑے، کاغذات ان کے چھینے گئے، جمع کرانے کے موقع پہ کیا کیا زحمت ان کو نہ اٹھانی پڑی ہم سب نے دیکھا۔ انہوں نے الیکشن کمپین ان کو نہیں کرنی دی گئی، مکمل طور پر بلیک آؤٹ تھا، کمپین ان پہ بند تھی۔ اس کے باوجود ان کا سمبل کا نشان جو ہے وہ قاضی فائد عیسیٰ نے 1 ماہ پہلے لے لیا تھا انتخابات سے۔ ناظرین، 1 ماہ پہلے 13 جنوری 2024 کو پاکستان تحریک انصاف سے سمبل کا نشان چھین لیا گیا تھا تاکہ وہ مکمل طور پہ انتخابات سے باہر ہو جائے۔ ان کے تجزیہ نگاروں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بڑا مشکل ہے پاکستان تحریک انصاف کو یہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا، مگر تحریک انصاف نے نہ بائیکاٹ کیا اور باقاعدہ الیکشن کنٹیسٹ کیا، کوئی کمپین نہیں کی، مگر لگ ایسے رہا تھا کہ 8 فروری کو 2/3 اکثریت حاصل کر لیں گے۔ مگر 9 فروری کو ہم نے دیکھا کیونکہ مقبولیت کے ساتھ قبولیت نہیں تھی، تو ان کو انتخابات جیتنے کے بعد اقتدار نہیں دیا گیا۔ پاکستان میں ہم بھٹو سے شروع ہوتے ہیں، جب وزیر خارجہ بنے، پھر ان کو وزیر اعظم بنایا گیا، اقتدار میں کیسے لایا گیا، اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے ان کا تختہ پلٹا، 11 سال انہوں نے مارشل لا لگائی۔ بے نظیر بھٹو 1984 میں ملک سے اسے باہر بھجوایا گیا،
امریکہ ہی کی کہنے پہ واپس آئی، اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی سے آئیں، گورنمنٹ کی بھاری اکثریت لی، 92 میں نواز شریف کو تیار کیا گیا تھا، اس کو ملک کا وزیر اعظم بنایا گیا، یہ سارا، اس کے بعد پھر بھی نظیر آئی، اس کے بعد پھر نواز شریف آئے، پھر پرویز مشرف کا 1999 میں مارشاء اللہ آیا جو 9 سال چلتا رہا، اس کے بعد 2007 میں زرداری کی گورنمنٹ آئی، 2013 میں نواز شریف کی پھر حکومت آئی، اور 2018 میں عمران خان نے پھر ان کو لے کے آئے۔ تو یہ تمام تر جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں اور ان میں لوگوں کو لایا گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے یہ لوگ آئے ہیں۔ مگر ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے لاتی تھی تمام تر سیاسی جماعتوں کو اقتدار میں؟ ان کی پاپولیرٹی کی بیس پہ ان کو دیکھا جاتا تھا کہ عوام میں ان کی پذیرائی کتنی ہے، جن کی پذیرائی زیادہ ہوتی تھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا جاتا تھا، اور یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ان پاپولر سیاسی جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا تو ایک ڈیمیج ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ نے الٹا اس حکومت کا جو سوا 1 سال پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی، 1 سال نگران سیٹ اپ چلایا، اور اب 11-12 مہینے یہ سیٹ اپ چلایا، اس کے باوجود سوا 3 سالہ حکومت میں عمران خان کے بیانیے کو ختم نہ کر سکے اور نہ ہی عمران خان کی مقبولیت کو کم کر سکے۔ لہٰذا اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھ رہی ہے کہ ہم تو ان کا بوجھ لے کے گھوم رہے ہیں، اور عمران خان نے چونکہ 9 مئی میں جو واقعات ہوئے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی کسی بھی طور پہ، جب تک پاکستان تحریک انصاف معافی نہ مانگے۔ آج ہم نے دیکھا، 2 دن کل ہم نے دیکھا کہ 9 مئی میں 102 اہلکار جو فوج کی تحویل میں تھے، جن میں بعض کو معمولی سزائیں دے کے چھوڑ دیا گیا تھا اور کچھ بے گناہ تھے ان کو بھی چھوڑ دیا گیا تھا، 85 افراد جو اس ٹائم پہ آرمی کے تحویل میں تھے، ان میں سے 25 کا تقریباً ملٹری ٹرائل کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے پرمیشن دے دی تھی کہ جن کا ٹرائل کمپلیٹ ہے ان کی سزا سنا دی جائے۔ ان کو سزائیں کل سنائی گئی، 10 سال سزائیں سنائی گئی، ان کی باقاعدہ ویڈیو جاری کی گئی، ان کی باقاعدہ تصاویر جاری کی گئی، ان کا اقرار نامہ جمع کرایا گیا، اقبالی بیان کہ ہاں ہمیں یہ فلاں فلاں، وہ ساری ترتیب ان کو سزائیں بھی مل گئی 9 مئی میں۔ مگر ابھی تک مرکزی جو بتایا جا رہا ہے کہ مرکزی ملزمان کو ان کا بھی ٹرائل کیا جائے گا، فوجی ٹرائل کیا جائے گا، اور عمران خان سے معافی کا مطالبہ کیا بھی جا رہا ہے کہ آپ 9 مئی پہ معافی مانگے، مگر عمران خان تیار نہیں ہے کہ 9 مئی کے واقعات ہم نے نہیں کیے۔ بہرحال یہ ساری کارگزاری میں نے آپ کو بتا دی کہ معاملات اس حد تک اپوزیشن کے اور عمران خان کے خراب ہو گئے تھے کہ بڑا مشکل لگ رہا تھا کہ یہ مذاکرات، اب اللہ اللہ کر کے یہ مذاکرات جو ہیں کسی طریقے سے وہی طرز کے مذاکرات ہیں جو 24 نومبر کو تقریباً فائنل ہو گئے تھے۔ عمران خان کو بنیگالہ یا پختونخوا میں شفٹ کرنا تھا، اور عمران خان نے 1-1.5 سال جو ہے وہ آرام سے بیٹھنا تھا۔ یہ وہی مذاکرات پھر بعد میں معاملات خراب ہوئے، اور 26 نومبر کی شکل میں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے لوگوں پہ گولیاں چلائی گئی، اور رینجر کے 4 اہلکار بیچ میں شہید ہو گئے، ایک بیچ میں پولیس اہلکار شہید ہوا، اور 13 افراد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے شہید ہوئے اس 26 نومبر کے واقعے کے بعد۔ اس کے بعد مزید ایسا لگ رہا تھا کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ مزید زیادہ ہوگا، معاملات مزید خراب ہوں گے، مگر مذاکرات کے لیے عمران خان نے یکدم کمیٹی بنا دی، اور یہ ایک میرے خیال میں ایک اچھا عمران خان کا جسچر تھا کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، 5 رکنی کمیٹی کا اعلان کر دیا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اس میں علی امین گنڈاپور نے اہم رول ادا کیا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے اس سے پہلے محسن نقوی سے جو ایپیکس کمیٹی تھی اس میں ملاقات میں جو کرم کے حوالے سے تھی، اس میں ملاقات میں باتیں کی تھی بڑی سنجیدگی سے، اور اس سے ایک دن پہلے اسلام آباد میں اڈیالہ میں جو فرد جرم لگنی تھی GHQ کیس میں، اس میں علی امین گنڈاپور چونکہ حاضر بھی نہیں ہو رہے تھے، وہ حاضر ہوئے تاکہ عمران خان سے ملاقات ہو سکے۔ 1.5 گھنٹہ عمران خان کی ملاقات علی امین گنڈاپور سے ہوئی، اس میں تمام معاملات زیر بحث آئے، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی اس سے عمران خان کو آگاہ کیا گیا، اور مزید اختیارات عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو دیے، تو یہ مذاکرات آگے جا کے محسن نقوی کے ساتھ ہوئے، اور محسن نقوی نے وہ پیغام جو ہے آگے پہنچایا، اور یہ بات یہاں تک آ گئی کہ یہاں پہ مذاکرات کے لیے کمیٹی آج حکومت نے اناؤنس کر دی ہے۔ حکومت نے جو کمیٹی اناؤنس کی ہے اس میں رانا ثناء اللہ ہے، پرویز اشرف ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہیں، قائد لیگ کے محمد سالک ہیں، MQM کے خالد مقبول صدیقی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے پرویز اشرف ہیں۔
تو یہ ایک ایسی کمیٹی حکومت نے بنا دی ہے، یہ کمیٹی اصل میں حکومت کی نہیں ہے، یہ بتا دیا گیا ہے کہ تمام تر سٹیک ہولڈروں کو جو آپ کی جماعت کے خلیف حکومت میں ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے۔ یہ ساری کمیٹی اسٹیبلشمنٹ نے اکٹھی کی ہے، اور یہ ایک عمران خان کو یہ مذاکرات کامیاب کرنے کے لیے یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کمپلیٹ ہو گیا تھا، جس میں لگ ایسے رہا تھا کہ عمران خان کو 23 دسمبر کو جج صاحب نے کہا تھا کہ ہم فیصلہ سنا دیں گے، مگر 23 دسمبر کل آ رہی ہے، پیر کا دن ہے، اور کل جو ہے وہ فیصلہ روک دیا گیا ہے۔ کل یہ فیصلہ نہیں سنایا جائے گا، مذاکرات کو دیکھا جائے گا۔ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، پہلے تو اللہ کرے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو تاکہ ملک اس بھور سے نکلے۔ آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی، عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی نظر جو ہے وہ ٹرمپ پہ ہے۔ اس وقت پوری دنیا ٹرمپ کو بڑا سیریس لے رہی ہے۔ ٹرمپ ایک غیر روایتی سیاستدان ہے، ان کا طرز عمل سیاستدانوں والا ہے نہیں، وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے رچرڈ گرینیل کو دیکھا کہ ان کی مسلسل ٹویٹس جو آ رہی ہیں کچھ عجیب انداز میں، ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ کوئی ورکر ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان کی پوسٹوں کو ری ٹویٹ کر رہا ہے اور فری عمران خان کے بار بار جو ہے وہ ٹویٹ کر رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مکمل طور پہ انوالو ہے۔ وہ اس ٹائم پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایل جی ہیں، اب ان کے نمائندے ہیں، خصوصی نمائندے ہیں اسپیشل مشن کے، تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ٹرمپ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے یاروں دوستوں کو بڑی جگہ دیتا ہے اپنی گورنمنٹ میں۔ تو یہ ایک اناؤنسمنٹ تھی جو رچرڈ گرینیل کی ہوئی ہے، مگر بعد میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ ورکروں نے کہا کہ اس کی جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ ان کا جعلی ہے، مگر جب پوری تحقیقات کرنے کے بعد ہمیں سامنے آیا کہ ان کا یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ انسٹاگرام میں بھی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ان کو کئی بار ری ٹویٹ کیا ہے، تو یہ ٹرمپ رچرڈ گرینیل کا ہی ہے۔ اور رچرڈ گرینیل، ہم سارے ہنس رہے تھے کہ یار اتنا ٹائم اتنے بڑے بندے کے پاس کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹھ کے تحریک انصاف کے حق میں بس ٹویٹ ہی کرتا جا رہا ہے۔ مگر ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ اب جس طرح میں یہ کر رہا ہے اس طرح کے انداز ٹرمپ کے بھی ہیں۔ تو اس ٹائم پہ حکومت، اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ سب کی نظریں ٹرمپ پہ ہیں۔ پوری دنیا میں لوگ لگے ہیں، لابیز بنائی ہوئی ہے کہ کیسے ٹرمپ کے ساتھ ریلیشن اچھے کیے جائیں۔ ہم پاکستان واحد ملک ہیں جو ان 100 ممالک میں نہیں آ رہے، جنہوں نے ٹرمپ سے رابطہ کیا ہے ان کو مبارکباد فون پہ دی ہے۔ پاکستان ان میں بدقسمتی سے نہیں آ رہا۔ امریکہ ایک سپر پاور ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ اس میں نمائندگی جو ہو رہی ہے وہ انڈیا کی زیادہ ہو رہی ہے۔ انڈیا نے اربوں روپے جو ہے وہ اپنی لابی پہ خرچ کیے ہیں وہاں امریکہ میں، اور اس کا صلہ ان کو مل رہا ہے۔ ان کے من پسند کے لوگ جو ہیں، جو ان کے حق میں بولتے ہیں، وہ بڑے بڑے عہدوں پہ لگ گئے ہیں۔ مارکو روبیو جو وزیر خارجہ بننے جا رہے ہیں ریپبلکن کی طرف سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، انہوں نے 6-7 ماہ پہلے جو ہے 8 ماہ پہلے بائیڈن کی حکومت میں ایک بل لے کے آئے تھے پاکستان کے خلاف، انڈیا کے حوالے سے، کہ پاکستان میں اگر دہشت گردی ثابت ہوتی ہے ہندوستان کے حوالے سے تو ان پہ پابندیاں لگائی جائیں۔ تو ایسے مخالفین ہمارے خلاف جو ہیں وہ صفے آ رہا ہیں، اور وہ آگے آ رہے ہیں، اور انڈیا کی لابی کو خوش کرنے کے لیے بائیڈن انتظامیہ نے آخر میں جاتے جاتے جو ہے ان کو بھی جو ہے پاکستان پہ ایک اور پابندی، جو میزائل پروگرام ہمارے ہیں، 1 سال میں تیسری بار یہ اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ وہ ویسے جاتے جاتے ہم انڈیا کو خوش کرتے جا رہے ہیں تاکہ ان کو بڑے عہدے مل سکے۔ انڈیا کی لابی وہاں پہ بڑی سٹرونگ ہے، اور پاکستان آپس کی لڑائیوں میں لگا ہوا ہے۔ جن کی لابی سٹرونگ ہے وہ بندہ جیل میں ہے۔ اس ٹائم پہ عمران خان کی لابی پاکستانی گورنمنٹ سے زیادہ جو ہے وہ بہترین کام کر رہی ہے امریکہ میں، اور پاکستان کی لابی جن پہ ملینز آف ڈالر لگائے ہوئے ہیں وہ مکمل طور پہ فیل ہے۔ نہ ٹرمپ کی انتظامیہ سے مل پا رہے ہیں، نہ ٹرمپ انتظامیہ سے کوئی بات کر پا رہے ہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، جو امریکہ میں مقیم ہے، وہ عمران خان کی رہائی اور پاکستان حکومت کے خلاف جو ہیں وہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ لگ ایسے رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن باہر ہیں وہ ملکی مفاد کا نہیں سوچ رہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے اور حکومت کی سوچ ہے۔ اس سوچ کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا۔ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان سے اس ٹائم پہ فائدہ اٹھائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اگر عمران خان کی ریلیز میں مدد کرتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپس میں مذاکرات کر لیں۔ اس مذاکرات کے نتیجے میں آپ نے مڈ ٹرم گورنمنٹ بنانی ہے، آگے جا کے آپ نے الیکشن کرانی ہے، بیٹھنا تو میز پہ ہوگا۔ عمران خان جو ہے وہ مینڈیٹ مانگ رہا ہے، حکومت نہیں دے رہی، 26ویں ترامیم مانگ رہا ہے، حکومت واپس کر دیں، حکومت نہیں کر رہی۔ مل بیٹھ کے فیصلے کریں، یہ آگے 1-2 سال میں ہو سکتے ہیں
ایک دو سال میں آپ عمران خان کو اس پہ راضی کر سکتے ہو کہ آگے جا کے انتخابات ہوں گے. اس حوالے سے وہ دوبارہ اسلام آباد کی طرف اور جو ہے وہ مارچ وغیرہ بھی نہیں کریں گے. یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں بڑی آسانی سے. اس سے ملک میں سیاسی استحکام بھی آئے گا اور ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو جو تحریک انصاف کے ان سے اچھے تعلقات ہیں اس کو ہم پاکستان کی اچھائی کے لیے یوز کر سکتے ہیں. بڑے آگے مسائل پاکستان کو آئیں گے تو یہ ایک بہترین راستہ ہے. اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سزائیں ہوتی ہیں, عمران خان پہ کس طرح 200 کیسز بنائے گئے ہیں, یہ سب ہم جانتے ہیں کہ کس انداز کے کیسز ہیں. اس میں سیاسی کیسز زیادہ ہیں. جو 9 مئی کے حوالے سے لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں, ملٹری ٹرائل کے لوگ خلاف ہیں. 9 مئی جن لوگوں نے کیا ہے, جو لوگ اس میں ملوث ہیں, جن کی ویڈیوز باقاعدہ آئی ہیں, ان کے کوئی خلاف نہیں ہے. ان کو باقاعدہ سزائیں ہونی چاہیے. اپنے ریاستی اداروں پہ کوئی حملے نہیں ہوتے, کہیں بھی مہذب ملک میں حملے نہیں ہوتے. آپ سٹرائک کر سکتے ہیں, پرامن کریں, مظاہرہ کر سکتے ہیں, پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, مگر پرامن. آپ پرامن نہیں رہیں گے تو ریاست پھر ریسپانڈ کرتی ہے. ریاست ریسپانڈ کرتی ہے تو معاملات بڑھتے ہیں, خراب ہوتے ہیں. اب یہ معاملات بہت دور تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلے گئے تھے اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کی لڑائی چل رہی ہے. اس حکومت بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ملک میں جو کچھ بھی تھوڑا بہت اچھا ہو رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں اگر باہر سے انویسٹمنٹ لانی ہو, جو کچھ بھی کرنا ہو, وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے. ہم نے عمران خان کے دور میں دیکھا 2018 میں ایک ہائیبریڈ نظام بنا ہوا تھا. اس ٹائم پہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ وہ سب کچھ کر رہے تھے. انہوں نے حکومت کو کنٹرول کیا ہوا تھا اور 6 مہینے کے اندر اندر انہوں نے اپوزیشن کے رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف اور شہباز شریف سے اچھے تعلقات بنا لیے تھے. تو اسی اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ایک سیاسی پارٹی کو جس کی پاپولیرٹی 5-6 کروڑ اس کا ووٹ بنتا ہے, آپ اس کو دیوار سے کیسے لگا سکتے ہو؟ آپ کیوں اپنے آپ کو, عوام کو کیوں دوریاں پیدا کر رہے ہو؟ اداروں اور عوام کے درمیان یہ گیپ اچھا نہیں ہے. اس سے دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس کو جتنا کم کر سکتے ہیں کریں. اور یہ ایک بہترین موقع ہے مذاکرات کا. مذاکرات اللہ کرے کامیاب ہوں. مزید اس میں زیادہ خبریں ہیں جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, ٹائم کم ہے. دوسرا جو مین ایشو ہے کہ آئینی بینچ جو ہے اس میں 6 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے. جو جوڈیشل کونسل تھا, اس میں جوڈیشل کمیشن میں جو چیف جسٹس تھے اور دیگر منصور علی شاہ صاحب تھے, جسٹس منیب اختر تھے, جسٹس جمال مندوخیل تھے, جتنے بھی ججز بیٹھے تھے, جتنے بھی حکومتی اور اپوزیشن کے نمائندے تھے, ان میں 7-6 کی اکثریت سے فیصلہ ہوا کہ ان کو 6 ماہ کا ٹائم دیا جائے. اور یہ ایک بہترین موقع تھا 26ویں آئینی ترامیم کو بھی ایک سائیڈ وے کرنے کا, اس پہ باقاعدہ ایک فیصلہ کرنے کا ایک موقع تھا جو ہم نے گوا دیا ہے. وہ جسٹس امین الدین کی وجہ سے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ میری بادشاہت ختم ہو جائے گی, کیونکہ ان کو 4-5 نمبر کے جج سے اٹھا کے آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا ہے. آج جسٹس جمال مندوخیل نے ایک اچھا فیصلہ کیا, ایک اچھا قدم اٹھایا. جب ووٹنگ ہو رہی تھی 26ویں آئینی ترامیم کے تناظر میں, یہ جو جوڈیشل کونسل بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ آیا سپریم کورٹ مکمل کے تمام ججز جو ہیں وہ آئینی بینچ تصور ہوں گے. 6-7 سے فیصلہ ہو گیا. اب 6-7 سے کیسے فیصلہ ہو گیا کہ جسٹس امین الدین نے اپنے آپ کو دوبارہ ووٹ دے دیا اور جسٹس جمال مندوخیل نے اس بار سٹینڈ کیا اپنے ججز کے ساتھ. تو ملک کے لیے اور قانون کے لیے بدقسمتی تھی کہ جسٹس امین الدین نے ایک بار پھر اپنے آپ کو ووٹ دے کے اپنا ہاتھ اٹھا کے اپنی بادشاہت جو ان کو دی گئی ہے اس کو برقرار رکھا. اور 26ویں آئینی ترامیم کے حوالے سے جو بینچ بنے گا وہ بھی اب آئینی بینچ میں دیکھا جائے گا. مگر 26ویں آئینی ترامیم جو اس ٹائم پہ ہے, پورا پاکستان جانتا ہے کہ اس سے نقصان ہوگا, اس سے فائدہ نہیں ہوگا ملک کا. جس انداز سے سینئر ججوں کو, موسٹ سینئر ججوں کو دیوار سے لگایا گیا ہے, عدلیہ کو, ایگزیکٹیو کو, یہ دیکھیں اب یہاں پہ میجورٹی ہے. تو اب میجورٹی ہونے کے بعد چیف جسٹس کے پاس اختیار نہیں ہے, سینئر ججوں کے پاس اختیار نہیں ہے. بس اب میجورٹی کیسی ہے؟ 2 ممبران ہیں ان کے, 2 اپوزیشن کے لیے گئے ہیں, 4 ججز ہیں, 6 ہو گئے, 6 ایک سائڈ پہ ہو گئے, 5 ججز ہیں چیف جسٹس سمیت. اور یہاں پہ پھر ایک سپیکر صاحب نے نمائندہ رکھا ہوا ہے, ایک بیچ میں سپریم کورٹ بار کونسل کا ہے, ایک اٹارنی جنرل ہے, ایک جو ہے وہ وزیر قانون ہے, 2 حکومتی نمائندے. ڈیفینیٹلی وزیر قانون کون ہے اور اٹارنی جنرل کون ہے ان کے, اور سپریم کورٹ بار کا بندہ کون ہے؟ اس طرح جو سپیکر نے جو منتخب کیا ہے ایک بندہ اقلیت سے, ایک وہ کون ہے؟ تو یہ سارے ووٹ انہوں نے خود ڈالے ہیں. اور اس طرح ہوتا ہے جب آپ کی اکثریت ہوتی ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ اکثریت
اپنے ٹرم کو، اپنے مفاد کو، اس لیے یہ 26ویں آئینی ترامیم بنائی گئی ہے۔ خدا کے لیے ملک کو چلنے دے۔ اس ملک کے آئین کو ہم نے ان کا خلیہ بگاڑ دیا ہے۔ اب 26ویں آئینی ترامیم جس بھونڈے انداز میں ہم نے کی ہے، اس پہ ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ قاضی فائد عیسیٰ نے کس طرح سہولت کاری فراہم کی۔ 63A کو قاضی صاحب نے 2 سال بعد اٹھا کے کس طرح اس نظر ثانی کو منظور کیا گیا، کس طرح تحریک انصاف کے 5 بندوں نے ووٹ ڈالا اور اختر منگل کے 2 سینیٹر نے ووٹ ڈالا اور 5 پاکستان تحریک انصاف کے MNAs نے ووٹ ڈالا۔ تو یہ پورا پروسیس ہم نے دیکھا ہے کہ کس بھونڈے انداز میں 26ویں آئینی ترامیم کو منظور کیا گیا، اور عدلیہ کا جو وقار تھا، جو ایک خوبصورتی تھی، 175A کے تحت جو موسٹ سینئر جج ہوگا وہ اگلا چیف جسٹس ہوگا، اس کے بعد پھر اگلا ہوگا، اس کے بعد پھر اگلا ہوگا، اس سسٹم کو ختم کر دیا گیا۔ اب پک اینڈ چوز ہوگا اور سیاسی بھرتیاں ہوں گی، سیاسی ججز ہوں گے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جس کی گورنمنٹ ہے وہ سیاسی پارٹی ہے، 2 سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہو کے ان کی اکثریت بنتی ہے، وہ ججز کا انتخاب کریں گے، وہ بینچ بنائیں گے، وہی سب کچھ طے کریں گے۔ کون سا جج آج اگر یہ میجارٹی حکومت کی اس میں نہیں ہوتی تو یہ 26ویں آئینی ترامیم سپریم کورٹ کا مکمل طور پہ بینچ جو ہے، جتنا بھی سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان سب کو آئینی ججز، آئینی کورٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا، آئینی بینچ کے ججز ڈکلیئر کر دیے جاتے، پھر چیف جسٹس جو ہے وہ آئینی بینچ کے سربراہ ہوتے، تو کتنا اچھا لگتا۔ پھر فل کورٹ بیٹھتی، اس پہ فیصلہ کرتی تو ذرا آسانی ہوتی، اور وہ جو داغ لگا عدلیہ پہ وہ بھی ختم ہو جاتا۔ مگر کاش ایسا ہوا نہیں، اور جسٹس امین الدین نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ کس کے کھلاڑی ہیں۔ اپنے ججز کو چھوڑ کے حکومت کے ساتھ ہاتھ اٹھانا، یہ جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں وہ 3-4 بار کر چکے ہیں، کیونکہ اقتدار اور کرسی بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایک بار آپ نے دے دی، پھر وہ ساری عمر آپ کے غلام رہے گا۔ جب آپ غلام رہیں گے تو آپ فیصلے کیسے دے پائیں گے؟ بہرحال ویلاگ تھوڑا لمبا ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔